قرآن مجید میں 900 آیات بنی اسرائیل یا یہودیوں کے بارے میں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر 5 مرتبہ آیا ہے، 4 بار محمد، 1 بار احمد، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل 400 سال بغیر کسی پیغمبر کے رہی، جبکہ اس سے بھی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ سراپا خدا تعالیٰ کے نعمتوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں دریائے نیل کے اطراف کی ساری اچھی اور زرخیز زمینیں عبرانیوں کے پاس رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رحلت کے بعد برسر اقتدار آنے والے فرعون کی عبرانیوں یا بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں بنی اور بنی اسرائیل کا کٹھن دور شروع ہوا۔ عبرانیوں پر مصر میں کوئی بھی ہنر سیکھنے کی پابندی لگائی گئی اور ہر طرح کے حکومتی عہدے ان سے چھین لیے گئے۔ اس کے زیادہ تر سیاسی پہلو تھے۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ ان کے صرف ایک یوسف علیہ السلام کو کھلی چھوٹ دینے سے جو ہمیں نقصان ہوا ہے ہم سالوں تک اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے، ہمیں وہی نقصان کافی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں چھوڑنے کے لیے صندوق کی ضرورت پڑی تو پورے مصر میں کوئی ایک بھی عبرانی نہیں ملا جو صندوق بنانے میں ماہر ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق ایک قبطی شخص سے بنوائی۔ قبطی انہی مصریوں کو کہا جاتا ہے جو مصر کے اصل اور قدیم باشندے تھے۔ بنی اسرائیل پر حالات اس قدر سخت کر دیے گئے تھے کہ ان کے نوجوانوں کو مار دیا جاتا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ان کے جوان زیادہ تعداد میں پیدا ہوئے تو یہ فوج بنا کر ہم پر حملہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، بلکہ جس طرح آج یہ خود فلسطین میں نوجوانوں کو ختم کرتے ہیں اور بوڑھوں کو جانے دیتے ہیں۔ جو عبرانی جوان زندہ رہتے ان کو صرف ایک کام کرنے کی اجازت تھی اور وہ قبطیوں کو خدمات مہیا کرنا، بس کسی اور کام کی اجازت نہیں تھی۔ مصریوں یا قبطیوں کو رائل بریڈ کا درجہ حاصل تھا۔ عبرانی پرلے درجے کے شہری تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انہیں پیچھے رکھا گیا۔ عبرانی اس حد تک متعصبانہ نسل پرستی کا شکار ہوئے کہ اس طرز عمل نے خود ان میں دوبارہ فائر بیک کیا اور یہ خود بتدریج نسل پرست ہوتے چلے گئے۔ چونکہ انہوں نے مصر میں بہت عرصہ دیکھا ہی یہی تھا کہ ایک اعلیٰ نسل کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک کم نسل کے، تو بعد کے آنے والے وقتوں میں ان پر اس چیز کا یہ اثر ہوا کہ یہ خود کو اعلیٰ نسل کے سمجھنے لگے اور دوسروں کو پست نسل۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی باہر کا بندہ یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی وہی مانا جاتا ہے جس کے ماں باپ خصوصاً ماں یہودی ہو۔ 400 سال کے عرصے میں ان پر کوئی پیغمبر نازل نہیں ہوا۔ اس وقت ان کی رہنمائی کا فریضہ ان کے علماء اور فقہا سر انجام دیتے رہے، جو انہیں دین پر محکم رکھتے تھے اور انہیں یہ نوید سناتے تھے کہ ہمارا نجات دہندہ آئے گا اور وہ ہم میں سے ہی ہوگا۔ بنی اسرائیل اس انتظار میں زار و قطار روتے تھے اور دعا مانگتے تھے کہ ان کا نجات دہندہ جلدی آئے اور انہیں قبطیوں کی ظلم و ستم سے نجات دے، کیونکہ ان کی عزت، جان، مال، آبرو کی مصریوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ جب چاہتے ان کی عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ بنی اسرائیل کی آہو بکا اور انتظار کی شدت اس لیول پر تھی کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، عبرانیوں نے اسے ایسے پہچانا جیسے ماں اپنے بچے کو پہچان لیتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہی ان کے لیے عزت و سربلندی کا سبب بنا، جو فرعون کے آگے ڈٹ گیا۔ مدد خداوندی بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو خدا تعالیٰ نے 9 طرح کے معجزات عطا کیے تھے، یعنی 9 طرح کے عذاب فرعون پر مسلط ہوئے، جس نے فرعون کی فرعونیت کو تہس نہس کر دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے عبرانیوں کی تربیت بھی شروع کر دی، جس سے ان کا کانفیڈنس بڑھا اور یہ خود مختار ہونا شروع ہوئے۔ یہاں تک کہ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عبرانیوں یا بنی اسرائیل میں ایک معاہدہ طے پایا۔ تورات کے مطابق خدا تعالیٰ سے عہد کرنے والے یہودیوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں مظالم سے چھٹکارا ملا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور ہماری اپنی الگ سے ایک سرزمین ہو اور ہم اس سرزمین پر ان مصریوں کی شر سے دور آرام اور عزت کی زندگی گزار سکیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مناجات کے بعد پلٹ کر جواب دیا کہ مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہاری بات مان لی ہے، تمہاری اپنی ایک سرزمین ہوگی جس پر تم عزت و سربلندی کی زندگی گزار سکو گے، اور بدلے میں تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اس سرزمین مقدس پر تم احکام الہی نافذ کرو گے اور شیطان کے پیروکار نہیں بنو گے۔ بنی اسرائیل نے سرزمین مقدس پر احکام الہی نافذ کرنے کا عہد کیا اور رات کے رات ہی 6 لاکھ مرد و خواتین، بچے، بوڑھے مصر سے نکل پڑے۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس وقت بنی اسرائیل کا ایمان اور خدا پر توکل انتہائی مضبوط تھا۔ بغیر چوں چرا کے اور سوال پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے تھے۔ سرزمین مقدس کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور 6 لاکھ بنی اسرائیلی پہنچتے ہیں دریا کے پاس۔ دوسری طرف فرعون کی فوج بھی ان کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ دریا کو دیکھ کر بنی اسرائیل میں مایوسی چھا جاتی ہے کہ اے موسیٰ، یہ کیا ہوا؟ ہم تو فرعون اور پانی کے بیچ میں پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، تم سے جو بن پڑا تم نے انجام دیا، اب آگے خدا تعالیٰ اپنا کرشمہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر دے مارا اور پانی کے بیچ 12 راستے بن گئے۔ 12 راستے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے اور ان کے آپس میں شدید اختلافات بھی تھے، اور ایک چھوٹے راستے پر چلنے سے ان میں چپخلش کا خطرہ تھا۔ یعنی اس حال میں بھی یہ اس قدر بے اتفاق تھے کہ پانی کے 2 پہاڑ اور پیچھے فرعون کے ہوتے ہوئے بھی ان کے آپس میں لڑائی کا خطرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے دریا پار کیا اور آخری بندہ گزرنے پر پانی کے 2 بلند پہاڑ آپس میں مل گئے اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گئے۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے صدا لگائی کہ اے بنی اسرائیل کے خدا، ایمان لایا ہوں، اے خدائے موسیٰ۔ جواب آیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون تو اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا، پھر بنی اسرائیل پلٹ کر دوبارہ مصر کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ وہ ایک ایسی سرزمین بسائیں گے جس میں قانون الہی امپلیمنٹ ہوگا۔ اب ایک چیز جو واقعی میں بہت قابل غور اور سبق آموز ہے، وہ یہ کہ اس وقت کے بنی اسرائیلیوں کے اعمال اللہ پاک پر کامل اور پختہ ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ ایسے کہ بنی اسرائیلیوں نے مصر سے نکلتے ہوئے یہ پوچھا ہی نہیں موسیٰ سے کہ اے موسیٰ، کہاں لے کر جاؤ گے ہمیں؟ وہاں تو دریا ہے، تم ہمیں وہاں سے کیسے پار لگاؤ گے؟ تمہاری کشتی کہاں ہے؟ یا اس دریا پر پل نہیں بنا ہوا؟ ہم فرعون اور دریا کے بیچ پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے البتہ روانہ ہوتے ہوئے یہ کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ میں دریا میں راستہ بنا دوں گا، لیکن عبرانیوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے، یا یہ شرط نہیں رکھی کہ پہلے راستہ بناؤ پھر ہم آتے ہیں۔ نہیں، بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہیں ایک ایسی سرزمین پر بسانے کی جس پر تمہاری حکومت ہوگی، چلو میرے ساتھ، تو بنی اسرائیل چل پڑی تھی، بنا کوئی سوال پوچھے، بنا چوں چرا کے۔ یہ ہے خدا پر توکل۔ بنی اسرائیل کا خدا پر اس قدر پختہ یقین تھا کہ کچھ الٹا سیدھا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تبھی خدا تعالیٰ ان سے اس قدر راضی تھا کہ ان پر اپنے رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کر دی تھی۔ جب آپ خدا پر توکل کرتے ہیں تو پھر کچھ اور نہیں سوچتے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کر پاؤں گا یا نہیں۔ البتہ بنی اسرائیل کی یہ فرمانبرداری زیادہ دیر تک نہیں چلی تھی اور انہوں نے وہ کام کرنا شروع کیے جس کی ان سے توقع نہیں تھی۔ شاید یہ اس لیے کہ ایک طویل ظلم و ستم کے بعد جب انہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا نجات دہندہ ملا تو وہ غنیمت جان کر حد درجہ فرمانبردار ہوئے، اور جب بعد میں سارے خوف دور ہوئے، پیٹ بھر کھانا ملنے لگا، تب وہ ناشکرے بن گئے۔ خیر، سرزمین مقدس کی طرف ان کا سفر جاری رہا اور ایک مقام پر پہنچ کر انہیں پیاس لگی اور موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا تقاضا کیا۔ 6 لاکھ افراد اور دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ موسیٰ نے فرمایا پریشان مت ہو، تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب خدا تعالیٰ اپنے حصے کا کام خود کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا اور زمین میں پتھروں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ 12 چشمے پھر سے اس لیے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ 6 لاکھ افراد سب نے جی بھر کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے وغیرہ بھر لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ کہ جب سب پانی وغیرہ پی چکے تب ان 12 پتھروں میں سے پانی کا آنا بند ہو گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس رکھو۔ آگے جا کر جہاں کہیں انہیں پانی کی ضرورت پڑتی وہ ان پتھروں پر عصا مارتے اور پانی جاری ہو جاتا۔ پھر آگے چل کر بنی اسرائیل نے گرمی کی شکایت کی کہ اے موسیٰ، گرمی نے ہمیں جھلسا دیا، کاش کہ ہمارے سروں کے اوپر چھاؤں کا کوئی بندوبست ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے خاص بندے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، بادل نمودار ہوئے اور بنی اسرائیلیوں پر چھاؤں کر لیا۔ بنی اسرائیل تاریخ انسانیت کی وہ واحد ذہین اور باشعور قوم تھی جنہوں نے یہ درک کر لیا کہ زمین اور دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، خدا کی رضا و منشا ہی اصل دولت ہے۔ یعنی نہ صرف یہ اقرار کیا بلکہ یہ بات سمجھ بھی گئے اور اس پر عمل بھی کیا۔ خدا تعالیٰ نے انہیں ایسے لاڈ اور پیار سے سفر کروایا جیسے روئی میں لپیٹ کر ایک نوزائیدہ بچے کو لے کر جایا جاتا ہے۔ راتوں کو جب ہوا سرد ہو جاتی تو بادل نیچے آ جاتے تاکہ ان کے لیے ہوا کو معتدل بنایا جا سکے۔ سرزمین مقدس کی جانب سفر جاری رہا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ تو ان کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا اترنے لگا، من و سلوا، بھنے ہوئے بٹیر اور پودوں درختوں کے نیچے سے ان کے لیے شہد کی طرح کا مشروب پیدا کیا خدا تعالیٰ نے، جسے وہ پی کر اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر لاڈلی قوم ہوگی جو صاف و شفاف تازہ پانی، بھنا ہوا گوشت اور بادل کی چھاؤں میں سفر کر رہی تھی۔ مگر شرط کیا ہے کہ انہیں ایک خاص سرزمین کو آباد کرنا ہے اور اس پر اللہ کی حاکمیت قائم کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جو دینی، سیاسی اور فوجی رہبر بنے۔ اس سلسلے کے دوسرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، تیسرے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چوتھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ پہلے 3 پیغمبر بنی اسرائیل میں سے تھے، مگر بنی اسرائیل نے ایسا کیا کہ یہ سلسلہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور وہ اس ٹائٹل کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ اس کا جواب ہمیں سورہ اعراف کے 160 نمبر آیت کے آخر میں ملتا ہے، جہاں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مگر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ ان سے بعد میں بڑی بڑی غلطیاں سرزد ہوئیں اور اللہ کے پسندیدہ ترین بندے ہوئے اللہ پاک کے سب سے بڑے دشمن، اور خود اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ سرزمین مقدس کی جانب سفر جاری رہا، اور اگر وہ سرزمین مقدس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ تم سب ولی اللہ الاعظم بنو گے۔ 4 چیزیں تھیں جس کی بنی اسرائیل نے قربانیاں دیں اور وہ اللہ کے پاکیزہ ترین بندے بن گئے۔ 4 چیزوں میں اول نسل پرستی سے کنارہ کشی، دوم خدا کی خاطر اپنے ماں باپ کو قربان کرنا، سوم اپنے آل و اولاد کی قربانی، اور چہارم اپنے مال و دولت کی قربانی۔ اور بنی اسرائیل نے واقعاً اس وقت یہ قربانیاں دی تھیں۔ سرزمین مقدس کی طرف سفر جاری تھا جب بنی اسرائیل سے پہلی غلطی سرزد ہوئی۔ انہیں مصر کی خوراک اور سبزیوں کی یاد ستانے لگی اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ ہم من و سلوا کھا کھا کر تھک چکے ہیں، ہمیں سبزیاں چاہیے کھانے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہنچنے دو ذرا سرزمین مقدس پر، پھر جو چاہو گے ملے گا کھانے کو۔ مگر قوم بنی اسرائیل نے ضد کی کہ نہیں، ہم ایک قدم آگے نہیں جائیں گے، خدا کے لیے کیا مشکل، اسے کہو کہ ہمارے لیے سبزیوں کا بندوبست کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتا رہا کہ بس پہنچنے ہی والے ہیں، وہاں تمہیں ایسی ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں جو تاریخ انسانیت میں آج تک کسی کو نہیں ملی۔ مگر بنی اسرائیلی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے عہد باندھا ہے اللہ کی حکومت قائم کرنے جیسا بڑا کام کرنے کا، اور اب مجھ سے آلو پیاز پر اڑ گئے ہو۔ ایک بہت بڑی حکومت، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، کیا تم ایک بہترین چیز کو ایک پست ترین چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ بنی اسرائیل کی طرف سے آواز آئی، جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا کہ چلے جاؤ واپس مصر کی طرف۔ بنی اسرائیل غلطی ماننے کی بجائے بدتمیزی پر اتر آئے اور کہا ٹھیک ہے، ہم واپس جا رہے ہیں مصر۔ جس گھڑی انہوں نے مصر پلٹنے کی نیت کر لی، اسی گھڑی اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و رسوائی کا پیغام پہنچایا۔
سایہ کرنے والے بادل چلے گئے، آسمانی کھانوں کا اترنا بند ہوا اور پانی کے چشمے خشک ہوئے۔ اب اس حالت میں چاہتے ہوئے بھی وہ واپس مصر نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے آگے گڑ گڑانے لگے کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معمولی سے پیٹ کے لیے تم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، آگے اتنے بڑے مارکے آنے والے ہیں، وہ کیسے پورا کرو گے تم لوگ؟ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی بخشش کے لیے دعا مانگی۔ دعا تو قبول ہو گئی، مگر اس سزا کے ساتھ کہ اب آسمانی کھانے نہیں اترا کریں گے۔ باقی ماندہ سارا رستہ بنی اسرائیلیوں نے بھوک و افلاس کے ساتھ بڑی مشکلوں سے کاٹی، حالانکہ وہ بہت سکون اور آرام سے جا رہے تھے۔ وہ اس سرزمین مقدس کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اس سرزمین مقدس پر کچھ فاسد اور فاسق لوگ قابض ہیں۔ پہلے تمہیں ان لوگوں کو باہر نکالنا پڑے گا۔ بات عمالقہ قوم کی ہو رہی تھی جو اس وقت اس سرزمین مقدس پر موجود تھے۔ یہ عربوں کی ایک پرانی نسل تھی جو بہت جنگجو قوم تھی، جن کے بڑے بڑے سر اور 2 میٹر کے جتنے قد والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پیغام پہنچایا کہ داخل ہو جاؤ اس سرزمین پر جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے، اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اپنے دین سے نہ پھر جانا۔ بنی اسرائیل نے راستے کی سختیاں جھیلی تھیں اور نافرمانی پر کھانا پانی اور دھوپ کی سزائیں بھگتی تھیں۔ وہ فوراً مان گئے اور کہا کہ اے موسیٰ، ہم باہر نکالیں گے ان فاسقوں کو، یہ فرعون سے بڑے ظالم اور طاقتور تو نہیں ہو سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے کمانڈر ان چیف نے پلان بنایا کہ پہلے تم میں سے 10 افراد اندر جا کر معلومات اکٹھی کریں گے تاکہ باقی پلاننگ کرنے میں آسانی ہو۔ معلومات یہ کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، کیا کھاتے ہیں، جنگ کے کون سے اوزار رکھتے ہیں، کتنے غلام کتنے آزاد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے تاکید کی کہ یاد رہے یہ ساری معلومات تم لوگوں نے صرف اور صرف مجھے پہنچانی ہیں، کسی اور کو بیچ میں کچھ نہیں بتانا تم لوگوں نے۔ یہ 10 افراد اندر گئے تو عمالقہ قوم کے سر، قد اور حلیہ وغیرہ دیکھ کر وحشت زدہ رہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے بجائے اپنی بیگمات سمیت جو راستے میں ملتے گئے انہیں وہ اس وحشی قبیلے کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بتاتے گئے۔ پھر ہر کوئی اس بات کو مزید مرچ مسالہ لگا کر بڑھا چڑھا کر آگے پھیلاتا رہا، جس سے بنی اسرائیل میں جنگ سے پہلے ہی ایک خوف پیدا ہو گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات پھیلانے سے اسی لیے منع فرمایا تھا۔ حالانکہ تورات کے مطابق خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 2 میٹر تھا اور قد کے حساب سے عمالقہ بھی اتنے ہی تھے، مگر بڑھا چڑھا کر ان کو 6 میٹرز کا بنا دیا گیا تھا، جس سے 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں پر لرزہ طاری ہو گیا، اور وہ ان کے خلاف جنگ لڑنے، انہیں سرزمین مقدس سے باہر نکالنے اور موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری سے پیچھے ہٹ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ اس سرزمین کا وعدہ کیا ہے اللہ نے تم سے، تم صرف اندر داخل ہو جاؤ، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ حکمت اسی میں ہے کہ یہ کام اللہ نے نہیں بلکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے انجام دینا ہے۔ مگر بنی اسرائیلیوں نے عمالقہ کے ہوتے ہوئے اندر جانے سے صاف انکار کر دیا اور فرمائش کی کہ اللہ سے کہو کہ ان کو ہلاک کر دے، پھر ہم اندر جائیں گے، یا تم اپنا عصا پھینک دو جو ان سب کو کھا جائے گا، پھر ہم اندر جائیں گے۔ 6 لاکھ افراد میں سے صرف 2 فرمانبردار نکلے جو اندر جا کر کسی بھی حالت میں بنا چوں چرا کے لڑنے پر آمادہ ہوئے۔ 6 لاکھ کی فوج میں صرف 2۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتا رہا کہ اگر ایمان لائے ہو تو خدا پر توکل رکھو، مگر بنی اسرائیل صاف انکار پر کھڑی اور ڈٹی رہی کہ تم اور تمہارا خدا ہی اندر جاؤ اور ان سے لڑ لو۔ مطلب کل تک جس خدا کو وہ تمہارا اور میرا خدا کہتے تھے، اب اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا کی سطح تک آ گئے۔ لاکھ کوشش کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے خدا، میرا بس تو صرف خود پر اور اپنے بھائی پر چل سکتا ہے، یہ قوم کسی بھی طرح سے میری بات نہیں مان رہی، میرے اور ان کے بیچ میں فاصلہ ڈال دے۔ خدا کی طرف سے پیغام آیا کہ چونکہ یہ اپنے کیے ہوئے عہد سے پیچھے ہٹ گئے، اس لیے انہوں نے عظیم نافرمانی انجام دی ہے، اس لیے ارض مقدس 40 سال تک ان کے لیے حرام قرار پاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بیچ میں سے اٹھ گئے اور بنی اسرائیل نے واپس مصر کا رخ کیا۔ سارا دن رات چلتے رہے تک ہار کر سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو وہ واپس اسی جگہ پر تھے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ 40 سال بنی اسرائیل سرگرداں بھٹکتے رہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے پیغمبر پر بھی اللہ پاک نے پیغام بھیجا کہ اے پیغمبر اس فاسق قوم کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو۔ اللہ نے انہیں فاسق کا خطاب دیا اور پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ یہ عہد نبھانے سے قاصر رہے اس لیے میں نے ان پر لعنت بھیج دی ہے۔ جس قوم کو اللہ نے اتنا لاڈ دیا کہ انہیں ہاتھوں میں اٹھا کر پھرایا جاتا تھا، انہیں اللہ پاک نے پٹخ کر لعنتوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دل پتھر کے کر دیے ہیں۔ مطلب جب دل پتھر کے ہو جاتے ہیں تو گناہ پر ندامت اور توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اتنی بڑی لعنت تھی بنی اسرائیل پر کہ صرف ایک بین الطلوعین یعنی فجر کی پہلی لکیر کے نمودار ہونے سے طلوع آفتاب تک انہوں نے 70 پیغمبروں کے سر کاٹے۔ خدا تعالیٰ کے پسندیدہ ترین، قریب ترین اور محبوب ترین قوم بنی اللہ پاک کی موذی ترین دشمن اور شیطان کے قریب ترین دوست۔ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں انہیں حزب الشیطان کا نام دیا ہے۔ آج تک ان کو اس بات پر پچھتاوا ہے کہ وہ ناکام کیوں ہوئے تھے۔ آخر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانبردار رہنے اور سرزمین مقدس کو حاصل کرنے میں انہوں نے آج پھر سے سرزمین مقدس کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اور اس آس میں ہیں کہ وہ اللہ نے جس مقام کا ان سے وعدہ کیا تھا وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ نہیں جانتے کہ وہ وقت ہزاروں سال پہلے گزر چکا ہے۔ وہ وعدے وعید اس وقت کے لیے مخصوص تھے جب انہوں نے پیغمبروں کے سر کاٹے، خدا کی زمین پر فساد پھیلایا، نبوت ان سے چھین کر دوسرے قوموں کو دے دی گئی اور انہیں لعنتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مگر یہ ناسمجھ اسرائیلی آج موجودہ عربوں کو عمالقہ سمجھ کر مار مار کر سرزمین مقدس سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں اپنی حکومت قائم کر کے خدا تعالیٰ سے کیا گیا اپنا عہد پورا کر سکیں۔ یہ دنیا کے مختلف ملکوں سے کوچ کر کر کے سرزمین مقدس میں زبردستی آباد ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سارے مظالم روا رکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ عمالقہ کو بھگا رہے ہیں، مگر یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے تا قیامت، اور ان سے سرزد ہونے والی موجودہ قتل و قتال بھی دراصل ان کے بارے گناہ کو مزید سنگین کرنے کے لیے ہے، کیونکہ سرزمین مقدس میں رہنے والے آج کے باسی عمالقہ عرب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے فلسطینی عرب ہیں۔